نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم و مکرمین قارئین و ناظرین کرام اور مہمان گرامی جناب پروفیسر ڈاکٹر سید اسلم صاحب، بزرگان و برادران عزیز اور جوانان ارجمند، بطور خاص عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ خود کر رہا ہے اور ایمان والوں کو اس کے لیے ہدایت دے رہا ہے کہ میرے محبوب پہ تم بھی درود دو۔ قرآن شریف میں جہاں تک سب عبادات کا ذکر ہے اور مسلمانوں پہ جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ضروری ہے، لیکن اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس نے ایک عبادت ایسی بھی رکھی ہے جس کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں، اور وہ ہے اس خالق کائنات کے محبوب پر درود شریف پڑھو۔ پیش خدمت ہے جناب خالد محمود نقشبندی کا مشہور زمانہ کلام۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہی ہے خالد
اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے عظمت نبی کا فرمان زندگی ہے نبی کا فرمان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے یہ نبی کا فرمان زندگی ہے نبی کا فرمان زندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. آج کا ہم اس پروگرام جشن عید میلاد النبی ولادت ختم رسول کی نسبت سے کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں جیسا کہ عنوان سے پتہ چلتا ہے جو ہم موضوع بحث ہے یا جو بات آپ تک پہنچانا چاہیں گے وہ حدیث قدسی ہے. لولاک لما خلقت الافلاک. ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو جہانوں کو بھی پیدا نہ کرتا. ایک فارسی کی حدیث ہے، فارسی کی ربائی جسے کہتے ہیں، اس میں اس حدیث کا تفسیر بہترین طریقے سے بیان کی گئی ہے. اے ختم رسول کعبہ مقصود توئی در صورت برچ ہست موجود توئی آیات کمال حق یاست بتو ذات کے در پر دینہا بود توئی. تو میں جناب استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سید اسلم صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس حدیث اور اس آیت قرآن کی روشنی میں جو علماء کرام مختلف مذاہب کی بھی انہوں نے اس کی جو تعریف یا تشریح بیان کری ہے اس کے متعلق کچھ ہمارے قاریوں اور ناظرین کو بیان. جناب محترم ڈاکٹر اسلم سید صاحب، بہت بہت شکریہ اور میری عزت افزائی کی کہ ایسے آپ نے مبارک موقع پہ مجھے کہا کہ میں کچھ اپنی عرضداشت پیش کروں. جی، جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا آغاز کیا، ایک حدیث قدسی سے، اس کے بعد ایک ربائی سے، لیکن میں گفتگو کروں گا. آپ نے جو آخر میں کلام پاک کی ایک آیت پڑھی ہے
کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود صلات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، اور ایسے بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ چشتی صاحب، میں نے بہت غور کیا ہے اس آیت پہ، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دیکھیے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہم نے دی، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، حج کرو، جتنی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں کہ کرو ہم نے کی۔ کہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ نہیں آپ ہی پڑھیں نماز، آپ ہی دیں زکوٰۃ، آپ ہی کریں حج؟ کہیں نہیں، کیونکہ یہ تو بالکل ایک طرح سے نافرمانی ہوتی۔ آپ مجھے بتائیے، اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین اور حاضرین سے، سامعین سے، کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی پڑھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اذہان ان کی وسعت اور ان کی گہرائی کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کسی پہ آپ نے سلام یا صلات بھیجنی ہو، کسی کی تعریف کرنی ہو، کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہو آپ نے، تو آپ کو کم از کم کچھ احاطہ ہونا چاہیے کہ ان کی وسعت کیا ہے، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، یہ کون ہے جن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے اذہان بہت چھوٹے ہیں، ان وسعتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو ہی ان پہ صلات بھیج، یہ ہماری عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہیں سے میں آگے چلتا ہوں آپ کے پاس۔ ان ہستی کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وجہ تخلیق کائنات میں کیوں کہتا ہوں، ان کی بہت سی جہتیں ہیں۔ ایک تو ہماری قرآن کی روح سے جہتیں ہیں، جنہیں اگر ہم بیان کریں گے تو غیر مسلم کہیں گے کہ جی ہاں آپ کا نبی ہے تو آپ تو بات کریں گے ان کے بارے میں ایسے۔ احادیث ہیں، فقہا کے اقوال ہیں، ہمارے اولیاء اکرام کے اقوال ہیں، لیکن وہ سب ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں، اور جب ہم بین الاقوامی سطح پہ ان کی بات کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ جی آپ کا پیغمبر ہے تو آپ نے تو یہ باتیں کہنی ہیں ان کے بارے میں۔ بالکل بجا فرمایا۔ اس لیے میں اب ذرا ہٹ کے آپ سے دو جہتوں سے بات کروں گا۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفیانہ، اور دوسری ہے تاریخی۔ میں سب سے پہلے فلسفیانہ پہ ذکر کرتا ہوں۔ عقل وہی جو ہمیں محدود طور پہ عطا کی گئی ہے، وہ ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ کسی تخلیق کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ ایک خوبصورت غزل لکھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، ایک پینٹنگ بناتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے وہ تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لا کے آپ اپنا ایک شاہکار دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہے نا مسلمہ اصول؟ جی بالکل بجا فرمایا۔ اچھا، اور بعض اوقات وہ تخلیقات باعث ریکگنیشن بنتی ہیں اس آدمی کے۔ یہ تصویر، ہاں یہ پتہ ہے کس نے بنائی ہے، یہ اس نے بنائی ہے، یعنی اس تصویر کو دیکھ کے ہم بتاتے ہیں کہ اس کا خالق کون ہے۔ اس غزل کو سن کے جھوم کے کہتے ہیں شاعر کون ہے۔ کوئی افسانہ، کوئی شارٹ سٹوری، کوئی بھی اعلیٰ تخلیقی شاہکار دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا خالق ہے۔ بالکل بجا جب ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں
تو ہمیں پھر آتا ہے کہ یہ شاہکار کس نے تخلیق کیا ہے؟ یہ ایک عام سوال ہے جو ہم ہر وقت پوچھتے ہیں اپنے. یہ فلسفیانہ سوال جو ہماری عقلوں میں ہے، یہ وہی ہے کہ یہ اگر ایسا ہے تو اس کو تخلیق کرنے والا کیسا ہوگا. اور اب میں تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی اپنا تعارف کرایا ہے کہ تمہارا اللہ کون ہے، وہ جس نے یہ نبی بھیجا ہے. سبحان اللہ. یعنی اپنی ریکگنیشن کے لیے، اپنے آپ کو پہچانے کے لیے وہ یہ ذہن میں رکھیے، توحید میں میرا اس قدر اعتقاد ہے کہ وہ کسی پہ منحصر نہیں کرتا کہ اس کو کوئی انٹروڈیوس کرائے، لیکن جب وہ خود اپنے شاہکار کو بتاتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے یہ تمہارے پاس بھیجا ہے، تو اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ نافرمانی کے مترادف ہوگا. جی، اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں کہ جو اس نے یہ نبی بھیجا ہے ہمارے درمیان، یہ تخلیق کا شاہکار بھیجا ہے ہمارے درمیان. دوسرا نقطہ، انسانی تاریخ پہ غور کیجئے. ہمارے پاس ایک اور پیمانہ ہے، عقل کے علاوہ ایک اور دوسرا پیمانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تاریخ، جس کو کچھ مورخین اور ہمارے نہیں مغربی مورخین، ہیگل کے بارے میں کہا جاتا ہے. سڈنی ہک نے کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو ہم ہسٹری از آٹوبایوگرافی آف گاڈ، کہ یہ تاریخ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خود نوشت سوانح عمری ہے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں تمام اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، مسلم غیر مسلم، جو بھی انسانی تاریخ سے جس کا کوئی تھوڑا بہت واسطہ ہے، کہ مجھے آپ بتا دیجئے کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا فرد، کوئی حکمران، کوئی بادشاہ، کوئی جرنیل جس نے صرف 11 سال کے عرصے میں دنیا کی حیت بدل دی ہو. وجہ فرمایا، ماشاءاللہ. اگر آپ میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو 40 سال تک آپ نے خاموشی سے اپنی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی، کچھ نہیں ارشاد فرمایا. اس کے بعد آپ 12-13 سال ان لوگوں کے درمیان رہے. جب اپنا اعلان کیا تو لوگوں نے ناپسند کیا. بہت مٹھی بھر افراد تھے جن کو ان کی صداقت اور ان کی جو وہ جمالیت تھی وہ نظر آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ شخص واقعی اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. پھر آپ مدینہ آ جاتے ہیں. مدینہ میں آپ کا قیام 11 سال ہے. ان 11 سالوں میں آپ نے ایک حکومت کی بنیاد رکھی، ایک سوشل سسٹم دیا، ایک اکنامک سسٹم دیا، ایک ہیومن ریلیشن سسٹم دیا. سبحان اللہ. انسانی حقوق کا ایسا چارٹر دیا جو نہ اس سے پہلے دنیا نے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دنیا دیکھے گی. آپ مجھے بتا دیجئے اتنے مختصر عرصے میں، جس میں انہوں نے ان کو جنگوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑا، جس میں انہوں نے عبادت میں بھی کوئی فرق نہیں چھوڑا، جس میں انہوں نے اپنے خاندانی کام بھی نبھائے، جنہوں نے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. اس چھوٹے سے عرصے میں 11 سال میں مجھے آپ پوری انسانی تاریخ میں بتا دیجئے کہ کسی نے اتنا کچھ اچیو کیا. تو میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ شاہکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا، اور مقصد تخلیق کائنات ہیں، اس لیے کہ وقت جسے ہم سمجھتے ہیں، ہم نے بڑی دیکھی ہیں ڈیکڈز آف ریفارمز اور سیلیبریشنز، مختلف ملکوں میں 100 سال مناتے ہیں اپنی ایگزسٹنس کے. 10 سال کی تقریبات ہمارے ملک میں کئی دفعہ ہوئی ہیں، اور لوگ یہی
کمپلین کرتے رہتے ہیں جی ہمیں آپ نے وقت نہیں دیا، اگر ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا تو ہم کچھ اور اچیو کر کے آپ کو دکھا دیتے۔ یہ وہ واحد ہستی ہیں دنیا کی تاریخ میں جنہوں نے مختصر ترین عرصے میں ایسا کام کیا کہ دنیا کی تاریخ اب 2 حصوں میں تقسیم ہے، ان سے پہلے اور ان کے بعد۔ بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ایک پوائنٹ بن گئے ہیں۔ سبحان ان سے اللہ۔ پہلے کی تاریخ دیکھنی ہے تو یہ ہے، جی ان کے جی بعد کی تاریخ دیکھیے جس میں دنیا کا ہر خطہ انوالوڈ ہے، خواہ وہ ان کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے یہ الگ بات ہے ایک، جی، لیکن کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے، کوئی ایسی فکر نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ان کی تعلیمات سے متاثر نہ ہوا ہو۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ یہ چشتی صاحب کچھ وہ تاریخی وجوہات جی تھی جن کی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ واقعی شاہکار نہیں صرف بلکہ وجہ تاریخ کائنات ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی وہ جو نقاش ازل ہے جو سب سے خوبصورت مصوری کرتا ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے، اس نے جب اپنی تمام قوتوں کو ظاہر کیا تو ایسے ایک نقطے سے ظاہر کیا کہ اگر میری تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیا ہوں، سبحان میرا اللہ۔ جمال دیکھنا چاہتے ہو، میرا جمال دیکھنا چاہتے ہو، میرا حسن دیکھنا چاہتے ہو، میری تنظیم دیکھنا چاہتے ہو، میرا جو کچھ بھی میرے پاس ہے دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھو، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اور یہی وہ تصویر ہے جو حاوی ہے ہر اور تصویر پہ، ہر اور پینٹنگ پہ، اور رہے گی، کیونکہ ان جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ سچے عاشق رسول ہیں، اور اتنے اچھے کلمات جو ہے ایک سچے عاشق رسول ہی ادا کر سکتا ہے، اور وہ محبت اور جو آپ کے بیان سے، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے قارئین اور ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس خوبصورت انداز میں جو ہے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ چشتی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں 1 منٹ دھوپ کو زیادہ ہوگی ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا نیچے کر لوں اپنا، جی جی، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں خاص طور پہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو حضور، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ سوائے اس کے کہ وہ ناسمجھ ہیں۔ رات کو جب آپ آسمان کی طرف غور کرتے ہیں، کہکشاں اور ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو جو سوال یا جو خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے، اگر وہ لا تعلقی ہے تو مت دیکھیے، آنکھیں بند کر لیجیے۔ یہ درخت، یہ پرندے، یہ دریا، یہ جھیلیں، یہ بارش کا آنا اور سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، یہ سارا اس کائنات کا تعلق ہے۔ اس کے بغیر آپ ایک لمحہ نہیں زندہ رہ سکتے۔ بالکل بجا فرمایا۔ یہ لوگ ناسمجھ نہیں ہیں صرف، بلکہ خود سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایک ایسی اکائی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں۔ یہ آج کی دنیا میں آپ کو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ شاید irrelevant نظر آئے کہ جی یہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، اور اس طرح کے بہت سے مفروضے ہیں۔ بھئی کیا آپ نے اپنا جسم خریدا ہے کہیں سے کہ آپ کا ہے یہ؟ بے شک فرمایا۔ یہ کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ اس میں کتنی چیزیں انوالوڈ ہیں۔ آپ کے پیرنٹس،
اس عظیم ہستی جس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا نظام جس کی روح سے آپ اس دنیا میں آئے، اور پھر یہ ساری کائنات نے کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کی شخصیت کو، خواہ اس میں آپ کی خوراک ہو یا وائٹامن ڈی کا سورس ہو، جو دھوپ ہے، جو ہر چیز ہے۔ میں کیا کیا گنواؤں آپ کو؟ اب تو سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ اس پوری کائنات سے اگر آپ کچھ ایک دو پرندے بھی غائب کر دیں تو آپ کا ایکو سسٹم محفوظ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ جب اس نے فرمایا ہے کہ میں نے کسی چیز کو ابس پیدا نہیں کیا، تو وہ انسان کے لیے کہہ رہا ہے، وہ درختوں سے مخاطب نہیں ہے۔ بالکل بجا فرمایا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بہت انسانوں شکریہ۔ کو کہہ رہا ہے کہ جتنی میں نے کائنات تخلیق کی ہے یہ آپ کے لیے کی ہے۔ اچھا، اب میں دوبارہ اس کی طرف جاتا ہوں جو سوال شروع میں آپ نے کیا تھا۔ اس میں دو چیزیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم پھر یہ سمجھیں اس سے کہ انسان اگر واقعی اشرف المخلوقات ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں جس طرح سے ہم نے ایکسپلور کیا ہے کائنات کو، جس طرح سے انسان نے سیٹلائٹس کے ذریعے اپنی تمام انوویشنز کے ذریعے دنیا کو اور دنیا کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، ابھی ہم ایک چھوٹی سی کہکشاں میں ہیں اور ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کو سمجھیں۔ اس سے آگے جانے کی تو ابھی جرت کیا، شاید خیال بھی کسی کو نہ آئے گے۔ اگر یہی بات ہے کہ ہم اس سارے سلسلے میں سب سے اعلیٰ ہیں اس کی تخلیق، تو ہم میں سے اعلیٰ ترین کون ہے پھر؟ حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اور جس کی میں نے دو تین آپ کے سامنے، ان کی اتنی ماشاءاللہ حیاتیں ہیں کہ انسان ساری زندگی بھی گزارتے تو بہت مشکل ہے کہ احاطہ کرنا ان کا۔ ہمارے الفاظ کم ہو جائیں گے، ہمارا ذہن جواب دے جائے گا۔ ایک ایک ان کی زندگی کا جو واقعہ ہے وہ اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو نہ صرف حیرت ہوتی ہے بلکہ خیال ہوتا ہے کہ یہ محیط ہے، کتنا مستقبل قریب اور بعید تک یہ محیط ہے ان کی ایک بات جو انہوں نے کہی ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارا تصور ہے ختم نبوت کا، اس کا فلسفیانہ اور تاریخی اس کی توضیح کیا ہے؟ دیکھیے، آپ اسکول میں جاتے ہیں، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی اعلیٰ ترین ڈگری آپ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اگر کو کہے کہ دیکھو جی میں بھی ایک پرائمری پاس ہوں تو مجھے تم اپنا لیڈر سمجھ لو، تم مجھے اپنا مان لو کہ میں تمہارا رہنما ہوں، تو آپ کہیں گے کہ برخوردار، ابھی تمہیں بہت وقت چاہیے وہاں تک آنے کے لیے۔ یہ جو ہے نا فلسفہ ختم نبوت کا، یہ وہی ہے کہ آخری ڈگری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ بالکل بجا فرمایا۔ اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ یا پرائمری گریجویٹ ہوگا یا انڈر گریجویٹ ہوگا، وہ اس ڈگری تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس لیے ہاں، یہ بھی ثابت کرتی ہے چیز کہ یہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو کیوں کہا گیا کہ اس کے بعد اب کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی حضرت آدم علیہ السلام، جن کا پہلا چیپٹر تھے، اس کا آخری چیپٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آخری چیپٹر کے بعد کتاب بند ہو جاتی ہے۔ کتاب کی جلد آپ بند کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں کہ اب مزید اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ حکمت اس میں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اگر اس وقت ہم لوگ
کنفیوژن کا شکار ہیں کئی چیزوں میں کہ جی عورتوں کے حقوق ہیں، یہ جی اکنامک پرابلمس ہیں، دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ کے باتیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ اور نظام چاہیے یا ایڈ کرنا چاہیے اپنے اس نظام میں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ہر چیز نظر آئے گی ان کی شخصیت میں. دوسرے کنٹری سے تعلقات بھی ملیں گے آپ کو، دوسری قومیتوں سے. وہ مشرک بھی تھے ان میں، منافق بھی تھے ان میں، کافر بھی تھے ان میں، اہل کتاب بھی تھے ان میں، وہ بھی تھے جو کچھ نہیں تھے. ان سے کیا تعلق رکھا میرے نبی نے؟ ان سے تمام چیزوں سے آپ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بے شک بجا پر. ہاں جی. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہی تھا جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، وہ ایک دن گزارا نہیں کر سکتے بغیر اس کائنات کے جو اس نے پیدا کی ہے. اور اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت یہ جو انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ جس ملک میں ہم رہتے ہیں جرمنی میں، گرین پارٹی کا مقصد کیا ہے؟ ان کا یہی ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ کو پروموٹ کرتی ہیں یا کم از کم ان کو سسٹین کرتی ہیں. بالکل بے شک. جی بہت شکریہ ذاکر صاحب، بہت نوازش. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بات کہی، اور یہی بات ہے کہ ہم لوگ ہی حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کامل ترین انسان حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم ان کے کاملیت کی ایک جز ہیں. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور مومنین میرے نور سے. اس طریقے سے ہم آج کے پروگرام ڈاکٹر صاحب کے بہت کم وقت کی وجہ سے یہاں پر قرآن شریف کی آیت کے ساتھ اختتام کریں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اے محبوب تم فرما دو. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ اور اللہ تمہیں دوست رکھے. یعنی کہ ایمان جو ہے وہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بغیر مکمل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے، اور یہ حکم اس نے خود نہیں دیا ہے بلکہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے دیا ہے. اور یہی اس چیز کا، اس سوچ کی جو ہے مکمل کرتا ہے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین ہیں اور تخلیق وجہ کائنات ہیں. میں آپ کا ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اتنی خوبصورت باتیں ہمیں سمجھائیں. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو جاری اور ساری رکھیں گے. آپ کے پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اور تمام مسلمان عالم اسلام کے عاشقان رسولوں کو آنے والی عید میلاد النبی بہت زیادہ مبارک ہو. والسلام. سید نظام. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.